الحمد لله على نعمك العظيمة وعلائك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال محبوبنا صلى الله عليه وسلم: الشعبان شهري ورمضان شهر الله. سلام على خير الأنام وسيدي حبيبي إله العالمين محمدي بشير نذير هاشمي مكرمي عطوف رؤوف من يسمى بأحمدی. کیا شان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شان ہے پیارے نبی. حق نے عطا کی سروری، معراج سے دی برتری. بلغ العلا بکمالہ. تکلیف بھی اس نے سہی، تکلیف بھی اس نے سہی جس نے دعا دشمن کو دی. حسنت جمیع خصالہ. ایک دم سی دنیا میں مچی آوازیں آنے لگی. پڑھ لو درود امتی صلو علیہ وآلہ. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا. بزرگان محترم، عزیز دینی بھائیوں، نوجوانوں، انتہائی مبارک مہینہ، آنے والی رات انتہائی مبارک، اور آج کا دن انتہائی مبارک ہے. دعا فرمائیں اس مبارک مہینے کی نسبت سے اللہ رب العزت مجھ کو وہ کام کی بات اللہ ہمیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے جو ہم سب کے لیے ایمان پر موت کا ذریعہ بن جائے. بزرگوں، بھائیوں، ہر مسلمان کو اور جو مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے اس کو معلوم ہے برسوں سے کہ بھائی شعبان میں کیا کرنا ہے اور رمضان میں کیا کرنا ہے. لیکن آج بہت ضروری باتیں، اس لیے کہ 3-4 دنوں کے بعد ہم ایک ایسی عظیم اور ایک ایسی برکت والی شب برات کی طرف جا رہے ہیں کہ پورے سال تک اولیاء اللہ اس رات کا انتظار کرتے تھے. بزرگوں، بھائیوں، ایک بات پہلے سناؤں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک مرتبہ فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں یعنی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی شیطان کی نافرمانی نہیں کی. پھر آپ نے آگے فرمایا پچھلے زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے کہ 500 سال تک
کتنے سال تک؟ 500 سال تک اس کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں دیا. کوئی جھوٹ، کوئی وعدہ خلافی، کوئی چیز نہیں. ایسے لوگ، یہ کس نے کہا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس کو کہا؟ صحابہ کو، کہ ایسے لوگ اس دھرتی پر اللہ پاک نے پیدا کیے. ایسی ایک لمبی حدیث ہے. تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو وہ تو رونے لگے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ میں نے تو اچھی بات کہی کہ پچھلے زمانے میں کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے تھے. چونکہ میرے بھائیوں، پچھلے نبیوں کی امت کی عمریں جو تھی وہ بہت لمبی تھی. ہم کو معلوم ہے 300 سال کے بعد ان کے ہاں بچہ جوان ہوتا تھا. 1000 2000 سال کی عمریں تھی. اب آہستہ آہستہ ہم قیامت کے جتنے قریب ہوتے جا رہے ہیں، کہاں جوانی میں بچہ بدلتا ہے، کہیں اور فرما مہینے، سال 2 سال میں بال سفید، اور 20 سال کا بچہ اب کرسی پر نماز پڑھتا ہو گیا ہے. کیا بیماری، کیا زندگی، کیا موت ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں دنیا میں. وہ زمانہ تھا تو عمریں بہت طویل، 1000 تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اب وہ تو ایسے نیک لوگ تھے. تو صحابہ کرام رونے لگے. تو آپ نے فرمایا تم کیوں رو رہے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا آقا ہم تو اس لیے رو رہے ہیں کہ ہماری عمر تو 60-70 سال کی ہے. ما بین 70 و 60، 60-70 بہت کوئی اگر 100 سال چلا جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اوسط عمر تو 60-70 سال میں. تو اگر بالغ ہونے کے بعد اپنے سے کوئی گناہ نہیں بھی ہوئی، کوئی ہماری نماز نہیں بھی چھوٹے، تب بھی وہ 500 سال والے کی عبادت کا ثواب تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے. وہ ان کی زندگی اتنی تھی، آپ نے جیسے بتایا. تو ہماری عمر تو چھوٹی ہے. تو جب ہماری عمر چھوٹی ہے تو نمازیں بھی کم ہوگی، عبادت بھی کم ہوگی. تو اس لیے ہم کو ایسا ہے کہ اللہ اگر ہم کو بھی ذرا لمبی عمر دیتے تو ہم اللہ کی کتنی عبادت کرتے، اور ہم اتنا پڑھتے، اتنا ذکر کرتے، ماں باپ کی اتنی خدمت کرتے. ان کی ایسی تمنا صحابہ نے سرکار کے ساتھ. اس لیے ہم کو رونا آتا ہے کہ اللہ وہ کیسے لوگ تھے کہ 1000 سال تک آپ کی عبادت کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ زندگی دینے والا اللہ ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ جب حمل میں قرار پاتا ہے تو 5ویں-6 مہینے میں جب اللہ پاک روح ڈالتے ہیں نا، اس وقت اللہ پاک لکھ دیتے ہیں کہ کتنا دانے کھائے گا اور کتنا جیے گا. اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. ہم آخری زمانے میں آئے ہیں، اللہ نے اتنی عمر دی ہے. دھیان سے سننا، بہت کام کی بات سناتا ہوں. یہ بات چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان چل رہی تھی. صحابہ رو رہے تھے کہ عمر چھوٹی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی وقت سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. کون؟ سارے فرشتوں کے جاؤ. کہا کہ جبرائیل کیوں آئے ابھی؟ فرمایا اللہ پاک نے بھیجا ہے، اور یہ کہا کہ جاؤ میرے حبیب سے جا کے کہو کہ یہ جو آپ کے صحابہ کو یا آپ کے صحابہ کو یہ شکایت ہے، یہ رو رہے ہیں کہ ہماری عمر چھوٹی ہے تو ہم عبادت کم کریں گے، تو 500 سال والے جو 1000 سال تک جو مسلمان رہے وہ تو جنت میں اوپر ہوں گے، تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. نبی جی آپ کو بتاؤ، آپ ان کو بتاؤ کہ اللہ نے آپ کے صدقے میں، بھلے آپ کی امت کی عمر چھوٹی ہے، ان کی زندگی کم ہے 60-70 سال کی، لیکن نبی جی بتاؤ کہ ہم نے آپ کے صدقے میں، دھیان سے سننا ہے، ہم نے آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو سال کے اندر پورے 12 مہینے میں کچھ راتیں اور کچھ دن ایسے دیے ہیں کہ اگر آپ کی امت اس کی قدر کرے گی. کس نے فرمایا؟ ارے بولو بھائی، جبرائیل علیہ السلام نے. جبرائیل اللہ کی بات لے کر آتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. تو جبرائیل نے کہا، اللہ نے کہا کہ نبی سے جا کے بتاؤ آپ کے صحابہ کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی رونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو سال میں کچھ راتیں
اور سال میں کچھ دن ایسے دیے ہیں. سننا، جبرائیل فرماتے ہیں سرکار اگر وہ آپ کی امت ان راتوں کی قدر کرے گی، ان دنوں کی، اس مہینے کی قدر کرے گی، اللہ نے مجھے آسمان سے بھیجا ہے اور اللہ نے کہا کہ جاؤ میرے حبیب سے جا کے کہو. اللہ فرماتے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، بھلے 60 سال کی عمر ہے، بھلے 70 سال کی عمر ہے، لیکن اگر آپ نے ان دنوں کی اور ان راتوں کی قدر کی تو اللہ تمہیں ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا. آپ کو سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ارے قرآن شریف میں ہم بار بار نہیں سنتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ شب قدر رات تو ایک ہی ہے، لیکن اس رات میں ایک سبحان اللہ پڑھنے والا ایسا ہے جس نے 83 سال تک جو ہے سبحان اللہ پڑھا. اچھا، یہ بتانے والا، یہ اسکیم دینے والا، اسکیم کے زمانے میں جی رہے بھائی، ایک پر ایک فری، یہ لو تو یہ اور یہ کرو تو یہ ہوگا اور یہ. اللہ نے کہا ہے سرکار کی امت میں پیدا ہو گئے، کچھ راتیں ہم آپ کو دیں گے، اس میں سے یہ آنے والی رات جو آ رہی نا منگل کے بعد، 14 شعبان کے بعد، یہ ان پورے سالوں کی راتوں اور دنوں میں سے ایک رات یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوگا فرشتوں کی لاکھوں کی جماعت ہر گلی، ہر محلہ، ہر مسجد، ہر کونے میں پہنچ جائیں گے، اور جو بھی اللہ کی یاد میں، جو بھی سبحان اللہ میں، اور جو بھی جس کام میں، جس عبادت میں ہوگا، اللہ فرماتے ہیں اس رات میں اگر تم میری عبادت کرو گے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تمہاری نیک گناہ ہوں گے، نیکیوں میں بدل دوں گا. یہ کس کو کہا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کو وہ کہ ہماری 60-70 سال کی عمر ہے، فرمایا ان دنوں کی، ان راتوں کی قدر کر لینا. میرے بھائیوں بتاؤں میں آپ کو کیا بتاؤں، 20 منٹ میں بہت کام کی بات ہے. اتنی تو بات سمجھ پڑ گئی کہ شعبان کیا ہے. ارے میں نے حدیث پڑھی ہے، سرکار فرماتے ہیں الشعبان شہری ورمضان شہر اللہ. آقا نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ارے سارے دن اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن شعبان کے بارے میں خصوصیت سے میرے آقا نے کہا کہ تو میرا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ قرآن شریف ہوتے ہیں، اس پر ہم جزدان لگا دیتے ہیں تاکہ اس پر مٹی نہ لگے، دھول نہ لگے. اب کبھی کبھی بچہ مدرسے جاتا ہے نا تو وہ جزدان نیچے گر جاتا ہے، تو بچہ اس کو اٹھاتا ہے، اس کو بوسا دیتا ہے، پھر اس کو قرآن پر لپیٹتا ہے. ایک مولانا نے بچے سے پوچھا بچہ یہ تو کپڑا ہے بیٹا، یہ نیچے گر گیا تو اس کو کیوں بوسا دیتا ہے؟ فرمایا نہیں استاد جی، ہے بھلے یہ کپڑا لیکن اس کو قرآن کے ساتھ چمٹا دیا گیا، قرآن اس کا گھر بن گیا، قرآن اس کا کپڑا بن گیا. تو چونکہ جس طرح ہر مسلمان کے دل میں قرآن کی محبت ہوتی ہے تو اس کپڑے سے بھی محبت ہو جاتی ہے جس کپڑے کو قرآن کے ساتھ چمٹا دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے میرے بھائیوں، شعبان کے مہینے کو حضور نے اپنے ساتھ نسبت دی اور یہ فرمایا جس بندے کو میرے ساتھ محبت ہے وہ شعبان میں کوئی گناہ نہیں کرے گا. اس لیے کہ اسٹیشن آنے سے پہلے ٹرین والا بھی بریک مارتا ہے، اسٹیشن آنے سے پہلے 2 ویل اور 4 ویل چلانے والے بھی بریک مارتے ہیں، نیوٹرل میں گاڑی ڈالتے ہیں، پھر گاڑی بند کرتے ہیں، بھائی اسٹیشن آ گیا ہے. رمضان کا چاند انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، روزیوں کو بڑھانے والا ہے، شیطانوں کے دروازے کو بند کرنے والا ہے، تکلیفوں سے راحت دینے والا ہے. لیکن ایک دم سے چاند ہوگا تو اللہ نے فرمایا نہیں یہ پورا سال شیطان کے ساتھ رہا ہے، پورا سال اس کو تکلیف میں رہا ہے، اس کو 15 شعبان سے بریک مارنا شروع کر، اس کو 15 رمضان کے چاند سے پہلے 15 دن پہلے ایک برکت والی رات سرکار کی امت کو دے دی جائے تاکہ وہ بریک مارتے مارتے، وہ ایک رات میں معافی مانگتے مانگتے اس کا دل جو کالا ہو گیا تھا، وہ اپنے ماں باپ سے دور ہو گیا تھا، وہ اپنے اللہ سے دور ہو گیا تھا، ذرا 15 دن پہلے کہ رمضان آوے اور اس کا دل صاف ستھرا ہو جائے اور اللہ پاک اس کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال کرے. عزیز بھائیوں ایک بات بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عشاء کے بعد سو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے اور سرکار کے درمیان ایک ہی چادر تھی، ایک چادر ہم نے لپیٹی تھی، سرکار میرے پڑوس میں سوئے تھے، چھوٹا سا کمرہ تھا،
رات کے سناٹے میں اندھیرے میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سرکار نہیں ہے. تو میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہاں چلے گئے. میں نے باہر دیکھا, دوسرے کمروں میں دیکھا, نہیں ملے. تو میرے دل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, میرے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ شاید کوئی دشمن میرے نبی کو پکڑ کر لے تو نہیں گیا, شاید کسی دشمن نے نبی پر کوئی حملہ تو. رات میں تو سوئے میرے ساتھ تھے, پورے مدینے میں چکر کاٹا, نہیں ملے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہے, حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں, حسن اور حسین کے باپ ہے, جنت کے دروازہ ہے, علم کا دروازہ ہے, حسن اور حسین کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اللہ سے بہت پیار ہے, وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے کبھی کبھی رات کو قبرستان جایا کرتے ہیں. ایک مرتبہ ہم جنت البقیع دیکھ لیتے ہیں, چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے بالکل سامنے جنت البقیع دنیا کا 1 نمبر کا قبرستان ہے. تو حضرت علی اور بھی بہت سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے قبرستان گئے. رات کا وقت تھا, وہ زمانے میں بجلیاں لائٹیں نہیں تھی بھائی. اب چونکہ ان کو ڈھونڈنا تھا کہ حضور گئے کہاں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے صحابہ کے ساتھ بہت ساری صحابیات بھی, حضرت فاطمہ بھی اور حضرت عائشہ بھی پیچھے ہو گئی. قبرستان کی زیارت کے لیے نہیں گئی تھی عورتیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے. یہ دھیان رکھیں. جب وہاں پہنچے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے دور سے دیکھا کہ کوئی روشنی, کوئی نور نیچے آسمان سے نیچے آ رہا ہے. ہم کو نظر نہیں آیا کہ کوئی ہے, لیکن ہم کو کوئی روشنی نظر آئی جو نیچے اتر رہی تھی. جب ہم اور قریب ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ کوئی انسان زمین پر سجدہ کر رہا ہے. اور قریب ہوئے تو حضرت فاطمہ کی چیخ نکل گئی, فرمایا تو میرے ابا ہے. اور میرے بھائیوں, اب زار و قطار رو رہے تھے, اب بہت رو رہے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, میرے ابا کی حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا. آپ اتنا رو رہے تھے کہ آپ نے جس جگہ پر سجدہ کیا تھا وہ جگہ کیچڑ والی ہو گئی, دلدل. بھائی آدمی زیادہ روتا ہے تو بہت پانی ایک جگہ پر گرے گا تو کتنا روئے ہوں گے آپ. اور آپ کے دل کے کراہنے کی آواز, اور آپ پڑھ رہے تھے اللہم اغفر امت محمد, اللہم اغفر امت محمد, اللہ میری امت کی بخشش کر دے, اللہ میری امت کو معاف فرما. فاطمہ فرماتی میرے دل میں ہوا کہ اگر زیادہ روئیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے. تو میں نے ہاتھ لگانا شروع کیا کہ حضور بس بہت ہو گیا, بند کر دو. لیکن جیسے میں ہاتھ لے گئی پھر مجھے خیال آیا کہ ایک طرف یہ میرے باپ ہیں, دوسری طرف پوری امت کے پیغمبر ہیں, کہیں گستاخی نہ ہو جائے. تو پھر میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. حضور کو کچھ بھی پتا نہیں کہ کون کھڑا ہے. لیکن جب حد سے زیادہ ہو گیا اور جب باپ کی محبت غالب آ گئی اور مجھ سے میرے ابا کا رونا دیکھا نہیں گیا, میں نے ایک دم سے ہاتھ لگا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ فرمایا آقا ابا جان میں ڈر گئی کہ رات کے سناٹے میں آپ کہاں چلے گئے. عائشہ رضی اللہ, ماں عائشہ فکر میں پڑ گئی, صحابہ فکر میں پڑ گئی. فرمایا فاطمہ ٹھہرو, میری بات کا جواب سنو. میں تو سویا تھا بستر میں, اچانک میری آنکھ لگ گئی اور پیر کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل نے مجھے اٹھایا کہ آقا اٹھو, تمہیں پتا ہے یہ کون سا مہینہ ہے, تمہیں پتا ہے آج کون سی رات ہے؟ سرکار نے کہا کہ بتائیے. یہ شعبان کا مہینہ. آقا آج 15ویں شعبان ہے, آج شب برات ہے. اللہ تعالیٰ آخری آسمان پر آئے ہوئے ہیں اور اللہ کا فرشتہ اعلان کر رہا ہے الا هل من تائب الا هل من مستغفر الا هل من مسترزق. ہے کوئی روزی سے پریشان, ہے کوئی بیماری سے پریشان, ہے کوئی اپنی اولاد سے پریشان؟ فرشتہ اعلان کر آپ سوئے ہیں, اٹھو اپنی امت کے لیے مانگ کے آؤ. یہ جبرائیل آئے تھے میرے پاس تو میں اپنی امت کی بخشش کے لیے قبرستان آیا ہوں اور کوئی پریشانی نہیں ہے. اس کے بعد سرکار نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا فاطمہ شب برات ہے,
عبادت کی رات ہے، مقدس رات ہے، روزوں کی رات ہے، 1 سال کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، مجھے آئندہ کل میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، 1 سال کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ فاطمہ اگر تو تھوڑی دیر ٹھہر جاتی اور مجھے اللہ سے معافی مانگنے کا پورا موقع مل جاتا، اگر تو تھوڑی دیر صبر کر لیتی، اور میرا اور خدا کا معاملہ طے ہونے والا تھا، تو تھوڑی دیر صبر کر لیتی، اے فاطمہ میں اپنی ساری امت کی مغفرت کروا لیتا۔ میرے بھائیوں، یہ مقدس رات ہے، 2-3 دن کے بعد آ رہی ہے۔ میں نے یہ مجمع ابھی آ رہا ہے، میں نے شروع میں جیسے کہا ہمارے پاس 500 سال نہیں ہے، ہمارے پاس 1000 سال نہیں اور نہیں ملنے والے ہیں، اور ہم کو اتنے ملے، ہماری اولاد کو کتنے ملیں گے وہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ راتیں تقدیر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ میں نے ایک جگہ پر عجیب باتیں میں نے پڑھی تھی یار، وہ سنا دوں میں آپ کو کہ بھئی یہ شعبان یا رمضان یہ ہے کیا؟ ایک مثال سمجھاؤ میں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ کو اتنا تو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اللہ کے ایک نبی تھے، ان کے 11 بھائی تھے، 11 بھائی تھے دوسرے، تو کل 12 ہو گئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، لیکن ان 11 بھائیوں کو یوسف علیہ السلام سے تھوڑا حسد بہت تھا، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام جو ان کے ابا تھے یہ اس سے بہت محبت، بڑے خوبصورت تھے، تو ان 11 بھائیوں نے مل کر جو ہے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، اور پھر وہ کنویں سے نکالے گئے، اور پھر وہ مصر کے بادشاہ بنے۔ پورا قصہ سورہ یوسف میں یہ سنانا چاہتا ہوں کہ یہ 11 بھائیوں نے مل کر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا مارنے کے ارادے سے، کہ یہ مر جائے گا تو باپ کی محبت ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، یہ مارنا چاہتے تھے، اللہ عزت دینا چاہتا تھا، وہ مصر کے بادشاہ بنے۔ یہ 11 بھائی اناج لینے کے لیے پہنچے تو یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ تو میرے بھائی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے پہچان دو میں کون ہوں؟ تو بھائیوں نے کہا کہ ہم تو نہیں پہچانتے کہ آپ کون ہیں، تو کہا کہ میں بتاؤں میں کون ہوں؟ کہا کہ قال انا یوسف وہذا اخی، میں وہی ہوں جس نے تم نے آج سے کئی دنوں پہلے، کئی سال پہلے کنویں میں ڈالا تھا۔ تو بھائی لوگ تعجب میں پڑ گئے اور معافی مانگنے لگے، توبہ مانگنے لگے، چونکہ 302 کے مجرم تھے، انہوں نے مرڈر کا کیس تھا ان پر، ان کو کنویں میں ڈالا تھا، تو کہا کہ اب تو مر گئے، بھائی بادشاہ ہے، ان کو ہم نے کنویں میں ڈالا، آج بدلے کا دن ہے، یہ ہمیں جیل میں ڈال دے گا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ رونے لگے، معافی مانگنے لگے، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا، تم چلے جاؤ، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ قصہ قرآن میں ہے تو قرآن کی تفسیر لکھنے والے علماء نے لکھا ہے کہ 11 بھائی کے گناہ یوسف کی وجہ سے معاف ہو گئے۔ یہ قصہ اللہ نے قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ سب سے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک ساتھ پورا سورہ یوسف جو ہے ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، سورہ کہف اور سورہ یوسف ایک ساتھ نازل ہوئی ہے، اور قرآن کریم میں ہزاروں قصے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں قرآن نے یہ کہا نحن نقص علیک احسن القصص، کہ سب سے اچھا، سب سے بہتر کوئی قصہ ہے تو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، اور بھی بہت سارے قصے تھے، قرآن نے یوسف علیہ السلام کا قصہ کیوں ذکر کیا؟ اللہ پاک یہ بتلانا چاہتے تھے لوگوں تم جان لینا، جس طرح یوسف اپنے 11 بھائی کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، کرا نے معاف کیا نے، تو اللہ تو یوسف کا بھی اللہ ہے، اور اللہ پاک تو یوسف سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جس طرح یوسف اپنے 11 بھائیوں کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، تو اے نبی جی آپ اپنی امت کو بتا دینا کہ ہم آپ کی امت کو 12 مہینوں میں 1 مہینہ رمضان کا عطا کریں گے، کہ جس یوسف کی وجہ سے 11 بھائی کے گناہ معاف ہوئے، اللہ رمضان کی برکت سے 11 مہینے کے گناہ معاف کرے گا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے۔ اللہ پاک قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری 10 منٹ میں بہت کام کی بات ہے، 8-10 شعبان ہو گئے، 2-4 دن میں مبارک رات کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ اتنی مبارک رات، پوری رات اعلان ہوگا، روزے والے روزے رکھیں گے، ذکر والے ذکر کریں گے۔ ایک بھائی نے سرکار سے پوچھا تھا، عائشہ نے ہی پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول اس مبارک رات میں ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں،
14 या 15 शाबान का रोजा रखना मुस्तहब है, इतना। उसके अलावा खाना पकाना इधर उधर वो चीजें, उसमें इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं है मेरे भाइयों। हाँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में एक मर्तबा 15 शाबान को कब्रिस्तान गए हैं, तो जमात की शक्ल में नहीं, अकेले अकेले चले गए तो सुन्नत पर अमल हो जाएगा, लेकिन ये रात अल्लाह के सामने रोने की है। मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि इतनी अजीम रात में आपने, जिब्राइल जब जा रहे थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जाते जाते कहा था कि सरकार, अल्लाह पाक ने कहा है सबको माफ करेंगे, ऐलान होता है, लेकिन इतनी मुकद्दस रात में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह पाक ने कहा है कि इनकी माफी नहीं है। आप बता देना अपनी उम्मत को कि इस रात से पहले जरा मामला साफ कर लेना। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ गुनहगार ऐसे हैं कि 15 शाबान में पूरी रात तस्बीह पढ़े, पूरी रात रोवे, तब भी अल्लाह ने कहा कि नहीं, पहले उस गुनाह से तौबा करके आ। इसलिए कि मौलाना, जब 15वीं शाबान होती है तो पूरी दुनिया की मस्जिदों में हर जगह पर इसकी बरकत की बातें बताई जाती है, लेकिन अभी ये 3-4 दिन बाकी है। तो मैं आपको बताऊं कि इस रात के आने से पहले कुछ गुनाह ऐसे हैं कि इस मुकद्दस रात में उसकी माफी नहीं है। नंबर 1, वो आदमी जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए, नफा देने में, नुकसान देने में, इज्जत देने में, जिल्लत देने में, औलाद देने में। आप समझो मेरी बात, अल्लाह पाक कहते हो बंदे, मैंने तेरे को किया, मैं तेरा खालिक हूं, मैं तेरा मालिक हूं। और अल्लाह यूं फरमाए कि तुम कुछ भी हो, लेकिन जब अल्लाह के अलावा किसी और से मदद, अल्लाह के अलावा किसी और से हाजत रवाई, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं मुशरिक की माफी नहीं 15वीं शाबान में। मुख्तसरन 5 मिनट में। दूसरा गुनहगार मेरे भाइयों, जिसकी इस रात में माफी नहीं है, माँ बाप का नाफरमान, इसलिए माँ बाप के साथ बदतमीजी की है। अल्लाह फरमाते बहुत मालूम है हमको मुकद्दस रात है, लेकिन उस वक्त तक तेरा खुदा तुझसे राजी नहीं हो सकता जब तक तू अपने बूढ़े माँ बाप से राजी न कर ले। उसके दिल, एक सहाबी खड़े हो गए और फरमाया, आका मेरी तो माँ भी नहीं, मेरा तो बाप भी नहीं, मैं क्या करूं? उसकी कब्र पर जा, वो अपने माँ बाप की कब्र पर जा और एक मर्तबा इसाले सवाब करके माफी मांग के आ, अल्लाह तेरे माँ बाप का हक तेरी तरफ से अदा कर देंगे। 2 गुनहगार हुए। शिर्क की माफी नहीं 15वें शाबान में। मेरे भाइयों देखो, अभी 3 दिन बाकी है मेरे भाइयों, 3 दिन बाकी है। अरे वो ड्राइविंग की टेस्ट होती है ना, तो 15 दिन अपने सीखते हैं, फिर टेस्ट देने जाते हैं, डायरेक्ट नहीं चले जाते। तो अपने 15वीं शाबान में जाने से पहले ये टेस्टिंग है अपना, 3 दिन पहले ये टेस्टिंग हो जाएगी। शिर्क से तौबा करेंगे 3 दिन में। मेरे भाइयों, हमें कोई बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं कि जाने अनजाने में हमसे शिर्क की बात हो ही जाती है। यहां से होता और ये होगा और मेरा वहां से हो जाएगा और यूं कर लेंगे और ये होगा तो यूं कर लेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु नबियों के बाद जिनका सबसे ऊंचा मकाम है, सरकार ने फरमाया था सिद्दीक रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो एक मर्तबा कलमा पढ़ के सोया कर, इसलिए कि हो सकता है कि 24 घंटे में कोई ऐसी बात तुझसे निकल गई जो तुझे ईमान में से बाहर निकाल दे। हम कौन है मेरे भाइयों? पहली तौबा किससे करेंगे? अल्लाह तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा पैदा करने वाला है, लेकिन ये अल्लाह हो सकता है जाने अनजाने में मुझसे कोई शिर्क हो गया हो, इस रात के आने से पहले उसको माफ कर दे, आइंदा हम शिर्क नहीं करेंगे। 1 माँ बाप की नाफरमानी। तीसरा, जिसको शराब पीने की आदत हो। चौथा, जिसका पायजामा टखनों से नीचे हो। मुख्तसर बड़ी रात में मौलाना तफसील से बात करेंगे। जिसका टखनों से नीचे पायजामा हो। एक 5वीं चीज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार बहुत कीमती बात सुनाता हूं मेरे भाई, बहुत कीमती बात। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बड़ी रात में 5वां वो गुनहगार जो किसी मुसलमान से कता रहमी करे, किसी मुसलमान का बुग़्ज़ रखे, किसी मुसलमान के दिल में अदावत रखे। देखो मेरे भाइयों, में अदावत किसको कहता हूं, कीना किसको कहते हैं? हो सकता है कि मेरा और इनसे मिजाज बनता नहीं है, लेकिन सलाम कलाम का ताल्लुक बाकी रखना चाहिए। हो हर एक का मिजाज सेट नहीं होता, लेकिन आप हमेशा किसी मुसलमान के बारे में आपकी ये फीलिंग हो, आपकी ये सोच हो कि इसको कोई नुकसान पहुंचे तो मुझे अच्छा लगेगा, ये ऊपर न जावे, हमेशा आपके दिलो दिमाग में से विचार पैदा हो। मेरे भाइयों, एक कीना है। मेरे आका ने फरमाया 15वीं शाबान में भी तो कितनी ही माफी मांग ले, जब तक अपने मुसलमान भाई के बारे में तो दिल साफ नहीं करेगा, इस रात में मगफिरत नहीं।
ایک چھوٹی سی بات یاد آئی، ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک صحابی کے مکان پر گئے اور کہا کہ میں آپ کے گھر مہمان بنوں، مجھے 3 دن تک آپ رکھو گے اپنے گھر میں؟ اس صحابی نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے رہو، لیکن میں بہت مالدار نہیں ہوں، میرے گھر میں جو پکے گا وہ کھلا دیں گے، جو چاول ڈالیں گے 1 مٹھی زیادہ ڈال دیں گے، رہو ٹھیک ہے۔ 3 دن تک رہے اور 3 دن کے بعد وہ جانے لگے تو پوچھا کہ بھائی کیوں آئے تھے؟ کہا کہ بھائی میں تو اس لیے کھانے کے لیے نہیں آیا تھا، میری تیری کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، لیکن میں تیرے گھر میں اس لیے 3 دن آیا کہ میں 3 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کہ دیکھو دیکھو ابھی میری مسجد میں جو آئے گا نا وہ جنتی ہے، تو 3 دن تک تم آ جائے، تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم 24 گھنٹے میں ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ اللہ کے نبی نے تم کو جنتی کہا، تو میں 3 دن تک رہا آپ کے ساتھ، تو 3 دن میں آپ نے میرا کوئی اچھا کام دیکھا؟ فرمایا نہیں، تم ٹائم پر نماز پڑھتے ہو، تمہاری دکان ہے، تو فرمایا بتاؤ نہیں کون سے ایسے نیکی کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھ کوئی اور چیز نہیں ہے، لیکن جب سے میں مسلمان ہوا نا، جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے نا، آج تک مدینے میں کسی بھی مسلمان سے میری دشمنی نہیں ہے، اور کسی بھی مسلمان کو میں حقیر نہیں سمجھتا، اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھتا، اپنا ایمان والا بھائی ہے، میرے سے بنتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں سلام کلام کا تعلق باقی رکھتا ہوں، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ دوڑے دوڑے صحابی مسجد میں آئے اور کہا کہ حضور وہ صحابی تو ایسا بولتے ہیں کہ وہ ان کی نیکی تو یہ ہے۔ فرمایا اسی نیکی کی وجہ سے کہ اس کے دل میں کسی مسلمان کا کینہ نہیں ہے، اس پر اللہ پاک نے اسے دنیا میں جنتی بشارت دے دی۔ پانچواں گنہگار جو اس رات میں جس کی مغفرت نہیں ہوتی، کس کی بھائی؟ مسلمان کے قطعات، مسلمان کی کہاں چاچا نے، ماموں نے، پھوفی نے، خالہ نے، کیا کیا مزاج میرے بھائیو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مسائل ہو جاتے ہیں، وقت پر بول دیتے ہیں، لیکن اے اللہ اس مبارک رات کے آنے سے پہلے ہمارے دل کو ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے صاف ستھرا بنا دے۔ اللہ ہی بنا سکتے، اللہ سے مانگو تو صحیح یار۔ دیکھو ایک مرتبہ تم کسی کو معاف کر دو، سامنے والا معاف کرے یا نہ کرے، آپ اللہ کے ہاں معاف کر دیے جاؤ۔ ایک آخری چیز میرے بھائیو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی اس مبارک رات کے اندر مغفرت نہیں، جس کو سود اور بیاج کی رقم کھانے کی عادت ہو، انٹرسٹ، اس پر جتنا بولا جائے اتنا کم ہے، لیکن میرے بھائیو وقت ہو چکا ہے۔ اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ 3 دن باقی ہے، شرک سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، شراب سے، قطع تعلق سے، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننے سے، اور آخری چیز دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ رکھنے سے، اے اللہ اس مجمع کو، پوری امت کو ان 3 دن کے آنے سے پہلے ان تمام گناہ سے اللہ پاک صاف کر دے، اور اے اللہ اس مبارک رات کے آنے سے پہلے ہمارا نام تیرے نیک لوگوں میں ہمارا نام شامل حال فرما۔ اے اللہ بہت مبارک دن آنے والے ہیں، اس کی قدردانی کی ہم کو توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔